لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قارئین عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس ہمارا جو ہے موضوع آج احکام مسائل ہے، اور ہم جس طرح سے اب تک مثلاً نماز کے کچھ احکامات کو پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، آج ہم جو ہے پڑھیں گے سلام کرنے اور جواب دینے کا کیا احکام ہے نماز کے دوران. خوب، مسئلہ نمبر 1363، نماز کی حالت میں دوسرے کو سلام نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اسے سلام کرے جواب دینا لازم ہے. یہ سلام کا جواب واجب ہے، اس لیے اب کن شرائط میں؟ لیکن جواب سلام کی طرح، یعنی جواب سلام کی طرح ہو، یعنی اگر اصل سلام میں کسی کلمے کا اضافہ نہ کرے. مثلاً اگر کوئی شخص نماز گزار کو کہے سلام علیکم، جواب میں نماز گزار جان بوجھ کر سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہہ سکتا، اور اگر سلام کرنے والا کلمہ سلام کو علیکم سے پہلے کہے تو احتیاطی لازم کے بنا پر نماز گزار کا جواب میں کلمے میں علیک یا علیکم کو کلمے سلام سے پہلے نہ کہے. اس طرح احتیاط مستحب ہے. خوب، یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز کی حالت میں اگر نماز گزار نماز کی حالت میں ہے تو وہ کسی کو سلام اس حالت میں نہیں کر سکتا. لیکن اگر اسے کسی نے سلام کر دیا ہے اب وہ سلام کا جواب دینا چون واجب ہے، تو پس اس کی کنڈیشنز ہیں، اس کے کچھ احکامات ہیں. یہ کہ اگر نماز گزار کو کسی نے سلام کیا تو جس شکل میں سلام کرے گا اسی شکل میں اسے جواب دینا ہے. یعنی عام طور سے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تو ہمیں جواب میں کیا علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا جس طرح بھی. اب اگر نماز گزار یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو جواب میں کہے کہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ یہ چیز نہیں کر سکتا، بلکہ جس شکل میں سلام کرنے والے نے سلام کیا ہے وہ اسی شکل میں اس کو جواب دے گا. یعنی سلام علیکم کہا ہے تو وہ بھی سلام علیکم ہی کہے گا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص، یعنی احتیاط لازم کے بنا پر اگر نماز گزار جواب میں کلمہ علیک یا علیکم کو سلام کے پہلے کہہ دے، یعنی اس کے پہلے وہ نہیں کہہ سکتا ہے. خوب، اسی طرح اب کہہ رہے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ جواب بالکل اسی طرح سے ہو جس طرح سے اس نے سلام کیا ہے. مثلا اگر اس شخص نے السلام علیک کہا ہے تو نماز گزار جواب میں السلام علیک کہے گا، اور اگر اس نے علیکم السلام کہا ہے تو نماز گزار جواب میں علیکم السلام کہے گا. لیکن علیکم السلام کے جواب میں علیکم السلام یا السلام علیکم یا سلام علیکم کہہ سکتا ہے. یعنی اسی کلمے کی ہیر پھیر کر سکتا ہے، لیکن وہ اضافی نہیں کر سکتا. جس شکل میں اس نے سلام علیکم کہا ہے اسی شکل میں نماز گزار بھی اسے کہے گا سلام علیکم یا علیکم سلام. احتیاط مستحب ہے، خوب، کہ وہ اس صورت میں اسے جواب دے گا. اب مسئلہ نمبر 1365، لازم ہے کہ انسان سلام کا جواب خواہ نماز میں یا غیر نماز میں فوراً دے، اور اگر جان بوجھ کر یا بھول کر سلام کے جواب کو اتنا طول دے کہ اگر جواب دے تو عرفاً اس سلام کو جواب نہ کہلائے. چنانچہ نماز میں ہو تو جواب نہ دے، اور اگر نماز میں نہ ہو تو جواب دینا واجب نہیں ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ لازم ہے کہ انسان کو جب سلام کیا جاتا ہے تو اس کو جواب دینا اس کے لیے ضروری ہے، وہ لازم ہے اس کے لیے. اب چاہے وہ نماز میں ہو یا غیر نماز کی حالت میں فوراً اس کے جواب کو کیا کرے، ادا کرے. اور اگر جان بوجھ کر یا بھول کر نماز گزار یا غیر نماز کی علاوہ کوئی اگر اس میں سلام کرے، یا جان بوجھ کر یا بھول کر سلام کے جواب کو وہ اتنا زیادہ طولانی کر دے، یعنی اتنا زیادہ گیپ دے دے کہ اگر جواب دے تو عرفاً اسے سلام کا جواب نہ کہا جائے. یعنی اتنا زیادہ اس نے گیپ کر دیا، اتنا زیادہ اس نے طول کھینچ لیا، فوراً سے جواب نہیں دیا ہے، بہت لمبا ہو گیا ہے. پس چنانچہ نماز میں اگر ہے تو جواب نہ دے، اور اگر نماز میں نہ ہو تو جواب دینا واجب
نہیں ہے. خوب، یعنی اتنا طولانی کر دے وہ جواب دینے میں، بس اس کے بعد ضروری اس کے لیے نہیں ہے. مسئلہ نمبر 1366. انسان سلام کو جواب خواہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں اس طرح سے دے کہ سلام کرنے والا سنے، لیکن اگر سلام کرنے والا بہرا ہو یا سلام کرنے والا سلام کر کے فوراً گزر جائے، چنانچہ ممکن ہو کہ سلام کے جواب کو اشارے وغیرہ سے سمجھایا جائے تو جواب دینا لازم ہے، اور اگر سلام کا جواب سمجھانا ممکن نہ ہو تو نماز میں جواب دینا جائز نہیں ہے، اور غیر نماز میں جواب واجب نہیں ہے. اب یہاں پہ دو صورتیں کہلا رہی ہیں. ایک یہ کہ ایک انسان کہ جو نماز پڑھ رہا ہے یا غیر نماز کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے، سلام کرنے والے نے سلام دیا، لیکن سلام کرنے والے کی صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح سے ہے کہ اس نے جلدی سے سلام کیا، وہاں سے رد ہو گیا، یعنی جواب دینے کا موقع اس طرف کو نہیں ملا اور وہ وہاں سے فوراً سے رد ہو گیا، چلا گیا، یا سلام کرنے والا بہرا ہو، یعنی وہ آواز نہیں سن سکتا ہو کسی کی، اور اس شکل میں اگر وہ کسی صورت کسی اشارے کے تحت اگر اس کو جواب سمجھا سکتا ہے تو وہ فوراً اسی شکل میں اس کا جواب دے. لیکن اگر غیر ان صورت، یعنی اگر اس کے علاوہ، یعنی وہ فوراً رد ہو گیا، اس نے جواب کا موقع نہیں دیا، فوراً رد ہو گیا، تو یہاں پہ لازم نہیں ہے جواب دینا. دوسری یہ کہ اسے اگر کسی طرح سے بھی سمجھایا نہیں جا سکتا تو نماز میں بھی اس کا کیا ہے، جواب دینا ضروری نہیں ہے. ٹھیک، اور کہہ رہے کہ غیر صورت میں بھی، یعنی جواب دینا نماز میں جائز نہیں ہوگا اور غیر نماز کی صورت میں ضروری اور لازم نہیں ہوگا. خوب، مسئلہ نمبر 1367. اگر ریڈیو یا ٹیلی ویژن کا اینکر اپنے مخاطبین کو سلام کرے اور مخاطبین غیر حضوری طور پر ریڈیو یا ٹیلی ویژن کے ذریعے اس کے سلام کو سنیں، ان پر سلام کا جواب واجب نہیں ہے بلکہ نماز میں جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص ٹیلی فون وغیرہ پر دوسرے کو سلام کرے اس کے طریقے سے کہ دونوں طرف ایک دوسرے کی آواز گفتگو کرتے وقت براہ راست سن رہے ہیں تو سلام کا جواب لازم ہے. یعنی اگر کوئی کسی اور انڈائریکٹلی طور پہ، مثلا ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ یا کسی بھی طرح جو ہے اس ذریعے سے اگر کوئی سلام کرتا ہے یا کوئی ویڈیو میں سلام کرتا ہے، وہاں پر جو ہے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، خواہ وہ نماز کی حالت میں ہو یا غیر نماز کی حالت میں ہو. لیکن اگر کوئی انسان ہے کہ جو یعنی ڈائریکٹلی سلام کر رہا ہے، یعنی حضوری طور پر یا کسی ٹیلی ویژن کے طور پر نہیں، اگر کوئی فون وغیرہ پر ہے، ٹیلی فون وغیرہ پر ہے اور اسے ڈائریکٹلی سلام کر رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کی آواز سن رہے ہیں، تو یہاں پر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ کیا کرے، سلام کا جواب دے. مسئلہ نمبر 1368. اگر مرد نامحرم عورت یا ممیزہ بچہ، یعنی وہ بچہ جو اچھا برا سمجھتا ہے، نماز گزار کو سلام کرے، لازم ہے کہ نماز گزار اس کے سلام کا جواب دے. اور اگر عورت لفظ سلام علیک یا سلام علیکہ سے نماز گزار مرد کو سلام کرے، یعنی سلام علیک یا سلام علیکہ سے نماز گزار مرد کو سلام کرے، مرد اس کے جواب میں سلام علیک یا سلام علیکی یعنی کاف کو زیر کے ساتھ کہہ سکتا ہے. یعنی یہاں پر جو ضمیر کی گفتگو ہو رہی ہے کہ مرد کو سلام علیکہ کہا جاتا ہے، عورت کو سلام علیکی کہا جاتا ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ نماز گزار مرد ہے اور سلام کرنے والی خاتون ہے، یا کوئی بچہ ہے چھوٹا جو اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، یعنی اتنا بڑا بچہ ہے، اگر وہ سلام کرے تو مرد اگر جواب دے گا، چون ہم نے پڑھا کہ ایز اٹ از ہمیں جواب دینا ہے. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو زیر و زبر کا مسئلہ ہو رہا ہے، یہاں پر جو ہے نماز گزار اس زیر کو لا سکتا ہے، یعنی عورت کے جواب میں یہ کہہ سکتا ہے کہ سلام علیکی، ٹھیک، کاف کے نیچے زیر لا سکتا ہے. خوب، مسئلہ نمبر 1369. اگر نماز گزار جان بوجھ کر سلام کا جواب نہ دے، گرچہ گناہ کیا ہے لیکن اس کی نماز صحیح ہے. اگر کوئی جواب نہیں دیتا نماز کی حالت میں
وہ گناہگار ہوگا، لیکن نماز پہ کوئی اس کے فرق نہیں پڑے گا، اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص نماز گزار کو غلط سلام کرے اور اس کے جواب دینا واجب ہے تو احتیاط واجب کے نمبر سلام کا جواب صحیح طور پر دے۔ یعنی احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کو غلط طریقے سے سلام کیا ہے، یعنی غلط سلام کیا ہے، صحیح نہیں، تو اس سے سلام کرنا۔ اب جو نماز گزار یہاں پر ہے تو نماز گزار اگر صحیح سلام کا جواب اسے دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، احتیاط واجب کے بنا پر اسے صحیح جواب دینا ہے۔ مسئلہ نمبر 1370، اگر کوئی شخص نماز گزار کو غلط سلام کرے 1372، جو مضحکہ یا مذاق کرنے کے قصد سے سلام کرتا ہے اور اسی طرح غیر مسلمان مرد یا عورت جو کافر ذمی نہ ہو، اس کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے، اور اگر ذمی ہو تو احتیاط واجب کے بنا پر کلمہ علیک پر اکتفا کریں۔ خوب، اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے مذاق کے طور پر کوئی سلام کرتا ہے، یعنی مذاق اور مستی کے قصد سے کوئی سلام کرتا ہے اور اس طرح، یعنی غیر مسلمان مرد جو کافر ذمی ہے، کہ جس کی بحث جو ہے وہ انشاءاللہ درس میں آئے گی۔ خوب، کافر ذمی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ آدھا سلام کا جواب کہہ سکتا ہے، یعنی علیک کہہ کر ختم کر سکتا ہے اس کے جواب میں۔ خوب، یا اس کے لیے واجب نہیں ہے، یا اگر اس سے یعنی احتیاط واجب کے بنا پر کلمہ علیک پر یعنی اکتفا کر سکتا ہے، اس کے لیے کافی ہے اتنا کہنا۔ مسئلہ نمبر 1373، اگر کوئی ایک گروہ کو سلام کرے، اس کے سلام کا جواب سب پر واجب ہے، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک نے جواب دے تو کافی ہو جائے گا۔ اگرچہ جواب دینے والا جو سلام کرنے والے کے مخاطبین میں سے تھا نابالغ ممیز بچہ ہو، مثال کے طور پر خطیب جو گفتگو شروع کرنے سے پہلے حاضرین کو سلام کرتا ہے، یا جو شخص مسجد یا کسی دوسری جگہ داخل ہوتے وقت موجود مخاطبین کو سلام کرتا ہے، یا ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا اینکر جو اپنے مخاطبین کو شروع میں سلام کرتا ہے، اسی طرح سے دوسرے مقامات، تو اس کے سلام کا جواب تمام موجودہ مخاطبین پر واجب ہے، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی جواب دے تو کافی ہے۔ اور اس حکم میں السلام علیکم السلام علیکم جمیعاً کہنے میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اگر سلام کرنے والا ایک ہے اور اس نے سب کو سلام کیا، کسی گروہ کو جو ہے مخاطب کر کے سلام کیا ہے، یا کسی ٹیلی ویژن پہ آ کے مخاطبین کو سلام کیا، یا کوئی مجالس وغیرہ میں جب محفل وغیرہ میں کوئی آتا ہے اور اپنے مخاطبین کو سلام کرتا ہے، تو یہاں پر ہر بیٹھنے والے ہر مخاطب کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی ایک نے بھی جواب پہ سلام دے دیا تو باقی سب پر سے جواب دینا جو ہے ساکت ہو جاتا ہے، اور اگر وہ سلام علیک کہے یا سلام علیکم جمیعاً کہے تب بھی یہی مسئلہ ہے۔ خود کسی ایک نے جواب دے دیا تو کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 1377، اگر دو شخص ایک دوسرے کو سلام کریں، احتیاط واجب کے احتیاط واجب کے بنا پر لازم ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے سلام کو جواب دے۔ یعنی ابھی اس سلام کرنے میں جب کوئی ایک شخص دوسرے شخص کو سلام کر رہا ہے اور اتفاقاً دونوں نے اکٹھے سلام کر دیا، اب کیا ہے، دونوں جن ایک دوسرے کے سلام کا جواب بھی دیں گے احتیاط واجب کے بنا پر۔ مسئلہ نمبر 1378، سلام کرنا مستحب ہے اور روایت میں ہے کہ سوار پیادہ کو، کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو اور چھوٹا بڑوں کو سلام کریں، یعنی سلام کرنا ایک مستحبی عمل ہے، جواب دینا جو ہے واجب ہوتا ہے۔ سلام ایک مستحبی عمل ہے، اور روایت میں ملتا ہے کہ سوار جو ہے وہ پیادہ کو، یعنی جو پیدل ہوں ان کو سلام کرے، اور کھڑا ہوا انسان بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور چھوٹا انسان بڑے کو سلام کرے۔ خوب، مسئلہ نمبر 1379، نماز کے علاوہ مستحب ہے کہ سلام کا جواب سلام سے بہتر دے۔ مثلا اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ خوب، یہ مسائل ہو کہ سلام کرنے کے کچھ احکامات کیا ہیں، چند سوالات جس کے جواب آپ نے دینے ہیں۔ یہ کہ اگر کوئی نماز گزار نماز کی حالت میں ہے اور اسے کسی نے سلام کیا ہے تو وہ کس صورت میں سلام کا جواب دے گا، مختصر سے طور پر سمجھا کر بتا دیں۔ دوسرا سوال یہ کہ
انسان اگر نماز گزار کو سلام کیا گیا ہو اور سلام کرنے والا تیزی سے رد ہو جائے تو جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ تیسرا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص سلام کرے اور سلام کرنے والا بہرا ہے اور اسے یعنی اگر سلام کرنے والا بہرا ہے، اس نے سلام کر دیا تو جواب دینے والے کا کیا فریضہ ہے؟ چوتھا سوال، اگر جمعیت میں سلام کیا جائے تو یہاں پر جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ پانچواں سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ روایتوں کے مطابق سلام کرنا کیسا ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔